عزیزان محترم، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ ساری مخلوقات کو پیدا فرما کر اللہ تعالی نے انسان کو شرف اور فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے ایسے احکامات دیے ہیں جس سے دنیا میں بھی انسان کا فائدہ ہو، کامیاب ہو انسان، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی نے جو ہدایات دی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی رہنمائی کی ہے، اگر انسان ان ہدایات کو چھوڑتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایات سے منہ موڑتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کی رہنمائی کی ہے اس سے اگر انسان منہ موڑتا ہے تو انسان گمراہی کے گڑھے کے اندر جا گرے گا، کامیابی کبھی بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ ہمیں اپنے اندر یہ طلب پیدا کرنی چاہیے اور ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ مسلمان کے سامنے صرف دنیا نہیں ہے، کھایا پیا کمایا کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ دنیا کا مال اکٹھا کریں گے، ساتھ تو کوئی نہیں لے جائے گا نا۔ یہ تو کافروں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں کہ صرف دنیا، مسلمان تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ سعادت ہے مسلمان کی، خوش نصیبی ہے۔ ہندوؤں کے سامنے صرف دنیا ہے کہ بس پیسہ آئے، دولت آئے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، تب ہماری کامیابی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ مال و دولت سے کامیابیاں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت والوں کو ناکام کر کے دکھایا ہے، ان کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کا مسلمان کا انداز اور ہے، کافروں کا اور ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں نے اپنی زندگی کا رہنے کا کوئی مقصد سامنے نہیں رکھا، اور ہم نے اپنے رہنے کے انداز کو کافروں کے انداز سے الگ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان مسائل کا شکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ طلب پیدا فرمائی تھی کہ ان کے اندر یہ فکر اور یہ طلب پیدا ہو جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ایک سوال کیا۔ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمائے ہیں تاکہ ان کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں ایک سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں حاضر ہوں اور میری سعادت آپ کی حاضری دینے میں ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں۔
آقا نے پھر فرمایا یا معاذ. اب جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ تو حضرت معاذ متوجہ ہو گئے. عرض کیا، جواب دیا محبوب میں حاضر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یا معاذ، اے معاذ. تو اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، متوجہ ہوئے کہ آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے محبوب میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیں. آقا نے پھر فرمایا یا معاذ. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک. فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. معاذ جانتے ہو اللہ کا بندے کے اوپر کیا حق ہے؟ سوال کیا نا، طلب پیدا فرمائی. اتدری ما حق اللہ، اللہ کا کیا حق ہے بندے کے اوپر؟ آخر اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ کا بنایا ہوا ہے، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری نعمتیں ہم اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، تو اس مالک کا حق ہے نا بندے کے اوپر. معاذ جانتے ہو ما تدری، ہاں ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا کیا حق ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، میرے محبوب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے. اللہ کا حق تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ مالک ہیں، خالق ہیں. اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. آقا نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی اطاعت فرما برداری یہ اللہ کا حق ہے. اور اگر ہمارے پاس کسی کا حق ہو، ہم اس کا حق ادا نہ کریں، مجرم بنتے نہیں بنتے؟ بنتے ہیں نا. آپ نے میرے پاس کوئی پیسے دیے، آپ کا حق ہے میں یہ امانت واپس کروں، لیکن میں آپ کا وہ رقم کھا جاؤں نہ دوں، تو یہ آدمی مجرم ہے. جو کسی کا حق کھا جائے ادا نہ کرے وہ آدمی مجرم ہے. تو اللہ کے حقوق جو بندہ ادا نہیں کرے گا اللہ کی نظر کے اندر مجرم ہوگا. تو یہ اللہ کے حق ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے. آج ہم ذرا سوچیں، ہاں ہفتے کے بعد جمعے کے اندر یہ ہمیں چیز سننے کو ملتی ہے کہ، اور اس میں پھر ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق پورے کر رہے نہیں کر رہے مالک کے. اللہ کی نافرمانی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے. اور اسی طرح میں نے عرض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر سوال کیا ہے صحابہ اکرام سے، اور آقا کتنی امت کے خیر خواہ ہیں، ایسی باتیں سمجھائی ہیں مثال دے کر کہ اگر امت ان کے اوپر عمل کر لے تو دنیا آخرت بن جائے ان کی. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی ہے اس کے 3 بھائی ہیں، ایک آدمی ہے اس کے 3 بھائی ہیں، 2 اس سے بڑے ہیں، ایک اس سے چھوٹا ہے. اب اس آدمی کے اوپر موت کا وقت طاری ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، اور بڑی مشکل کے اندر موت کی سکرات بہت سخت ہے. موت کا جو جھٹکا ہے نا بہت سخت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو لوگوں نے، منکر ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ آپ تو ان لوگوں کو زندہ کرتے ہیں جو قریب میں مر گئے ہوں، کوئی پرانے مردے کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے بتاؤ، کسی پرانی قبر کی طرف اشارہ کرو، میں اس مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ قبر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو کافر ہو کے مرا تھا۔ حام، سام، یافس، سام کی جو قبر تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کو زندہ کریں، اس کو مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آواز دی یا سام، دوسری مرتبہ پھر بلایا یا سام، تیسری مرتبہ جب بلایا تو اس کی قبر پھٹی۔ وہ آدمی باہر نکلا، اس کے سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا دیکھو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو زندہ کر دیا، میں اللہ کا نبی ہوں نا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سام سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ یہ بالوں کی سفیدی جو شروع ہوئی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے لوگ جتنی بھی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال بھی ہوتی تھیں، بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے بال رہتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، ان کے بیٹے بھی پہلے آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ نے مجھے آواز دی نا یا سام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جب زندہ کیا تو میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ آج ہم قیامت کو مانتے تو ہیں، لیکن جیسے استحضار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، وہ کامل یقین ہمیں نہیں ہے۔ تو میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، جب قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک مناظر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگوں کے اوپر اتنا مصائب اور اتنا غم اور پریشانیاں آئیں گی، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ آدمی جو بوڑھا ہوتا ہے نا، جلدی جو بوڑھا ہوتا ہے، جس کے اوپر فکر، مصیبتیں، پریشانیاں جس کے اوپر زیادہ ہوں تو آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو مصائب اور مشکلات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ تو قیامت کے مصائب اور مشکلات اتنا سخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس خوف اور اس ہیبت کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دوبارہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ موت کی جو سکرات ہوتی ہے، موت کا جو وقت ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ کیسے ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت مجھے کئی 100 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھے حلق کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ بڑا مشکل وقت ہے، اس لیے اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہے۔ جس آدمی کے اوپر موت کے حالات طاری ہو جائے نا، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، تلقین کرو کلمہ کی، لیکن تلقین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو حکم دو، حکم دینا اور ہے، تلقین کرنا اور ہے۔ جس آدمی کے اوپر دیکھو کہ اب یہ ہے نا موت کے اثرات اس کے اوپر طاری ہیں، تو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کی تلقین یہ ہے کہ جب دیکھو اس کے اوپر موت کے اثرات طاری ہیں تو اس کے سامنے بلند آواز سے تم خود کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ اس کے سامنے پڑھو تاکہ اس کو یاد دہانی ہو جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔
اب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینا، اب تم خاموش ہو جائے، بس اس کا آخری کلمہ جو ہے نا زبان سے نکل گیا کلمہ، بس اب خاموش ہو جاؤ، اس کو نہ کہو کہ میاں کلمہ پڑھو تمہاری موت کا وقت ہے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں اور کہیں آدمی کلمے کا انکار نہ کر دے۔ ہاں تو اس لیے جو ہے نا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ میری جو بات کا اصل موضوع ہے وہ سمجھیں آپ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام سے سوال کر کے اور ان کو جواب دے کر امت کے لیے ہدایت کی راہیں کھولی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کاش ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہری ہدایات کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنی زندگی کا جو ہے نا حصہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں یہ بتاؤ، ایک آدمی ہے اس کے اوپر موت کے حالات طاری ہیں، بڑا مشکل وقت ہے، اب وہ سارے لوگوں سے مشکل میں تو سارے چھوڑ جاتے ہیں نا، تو ایک جو ہے نا اس آدمی کے 3 بھائی ہیں، 2 بڑے ہیں ایک چھوٹا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے کہ بھائی جان، بھائی کو مشکل وقت کے اندر بھائی کے اوپر امید ہوتی ہے، اب تو میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، تیری میں نے اتنا خدمت کی ہے کہ اپنی صحت اور بیماری کو بھی میں نے نہیں دیکھا، سردی گرمی کو بھی میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے جو ہے نا گھر بار کو بھی نہیں دیکھا، ہر وقت رات اور دن کو بھی نہیں دیکھا، ہر وقت جب تو نے بلایا میں نے لبیک کہا، میں نے تیری اتنا خدمت کی ہے، کبھی تجھ سے منہ نہیں موڑا، میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، اب میری موت کا وقت ہے، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ بڑا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے کہتا ہے میں مانتا ہوں تو نے میری خدمت کی ہے، لیکن اب میں تیرے اور کچھ کام نہیں آ سکتا، صرف اتنا کر سکتا ہوں جب تک تو ہے میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں بس، اور تیری خدمت بھی دنیا میں کوئی نہیں کرتا، جب تک تو ہے تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، جب تیری روح نکلے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صاف جواب دیتا ہے۔ اب مشکل وقت کے اندر بھائی ایسے صاف جواب دے، تو کون ہے، جاؤ میں تجھے جانتا ہی نہیں، کتنا آدمی کا دل دکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اپنے بڑے بھائی سے مایوس ہو گیا، اس سے چھوٹے والے کو بلایا اور اس سے بھی یہی کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے اوپر مشکل وقت ہے، اس وقت کے اندر میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو دوسرے بھائی نے بھی یہی کہا کہ بھائی جب تک تو یہاں پہ ہے میں مانتا ہوں تو نے میری خدمت کی ہے، رات دن ایک کیا ہے میری خدمت میں، لیکن جب تک تو یہاں پہ ہے دنیا کے اندر تیرا علاج معالجہ کروں گا، اتنا کام آ سکتا ہوں، جب تو مر جائے گا تو میں جو ہے نا تمہیں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، جب تو مر جائے گا قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، اور جب تجھے دفن کرنے لگیں گے بس اس کے بعد میں تیرے ساتھ آگے نہیں جاؤں گا، آگے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور میں اس سے بھی مایوس ہو گیا۔ اب تیسرے بھائی کو بلایا، سب سے چھوٹا جو تھا، کہا کہ بھائی جان تو میرا بھائی تو ہے، لیکن میں مانتا ہوں میں نے تیری جیسے خدمت کرنی تھی نہیں کر سکا، پھر بھی کچھ نہ کچھ میں نے تیری خدمت کی ہے، میرا اور تیرا تعلق آپس میں رہا ہے، اب میرا مشکل وقت ہے، تو یہ بتا اس وقت کے اندر میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب تک تو دنیا کے اندر ہے میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی بھی مشکل آئے گی میں سب سے پہلے مشکل کو اپنے سر لوں گا، اور جب تم فوت ہو جائے گا تب بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر کے اندر جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آقا نے صحابہ سے پوچھا، میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو، تو آقا نے پوچھا کہ بھائی
بیٹا جانتے ہو یہ تین بھائی کس کے ہیں، کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، محبوب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ بتاؤ ان تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے، سب سے بڑا؟ جس نے کہا بس جب تک روح ہے تیرے ساتھ بیٹھا ہوں اور کوئی کام نہیں آؤں گا، یا دوسرے نمبر کا جس نے کہا قبر تک جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا، یا تیسرا بھائی؟ کون سا بھائی اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کام کا تو یہ چھوٹا بھائی ہے، کام کا تو چھوٹا بھائی ہے، جس نے کہا ہر موقع کے اوپر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ باقی دو بھائیوں نے تو اس کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ تو کسی کام کے نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ بھائی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بھائی کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بھائی انسان کا مال ہے۔ مال کمانے میں انسان اپنی صحت بیماری کو بھی نہیں دیکھتا۔ کیا خیال ہے آدمی بیمار ہو تو دکان پہ جانا چھوڑ جاتا ہے کیا؟ یا زمین کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ جی آج میں بیمار ہوں زمین کا کام نہیں کرتا، یا دکان پہ نہیں جاتا آج بیمار ہوں؟ صحت ہے یا بیماری ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، رات اور دن کے لمحات ہیں، انسان مال کمانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایسا ہے نا جی، رات دن مال کمانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دیا ہے حلال طریقے سے کماؤ۔ اب مال انسان کے کتنا کام آتا ہے؟ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے مال ساتھ ہے، بس روح جو ہی نکلی یہ جسم کے کپڑے بھی دوسروں کے بن جاتے ہیں، اور مال کیا اس کا رہے گا؟ جتنا بھی جمع کیا ہے، گھر بنایا ہے مرنے کے بعد گھر دوسروں کے حوالے، اور پیسہ بنایا ہے مرنے کے بعد وہ رسا کا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا بنائے ہوئے لباس بھی اس کے اندر وراثت چلتی ہے۔ فرمایا مال تب تک ہے جب تک انسان کے جسم کے اندر روح ہے مال فائدہ دیتا ہے، اور جو ہی جسم سے روح الگ ہوئی مال کہتے ہیں میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ اور دوسرا بھائی اب اسی مال کمانے میں آج ہم دیکھیں اس مال کمانے کے اندر ہم کتنا لگے ہوئے ہیں، اس مال کمانے میں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، نمازیں نکل گئیں، زکوٰۃ صدقات نکل گئے، عشر تک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اللہ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ بس مال کمانے کا ایک ہرس اور ایک ہوس ہے۔ آقا نے فرمایا انسان کے اندر اتنا ہرس ہے اگر اللہ اس کو ایک وادی سونے کی دے دیں کہے گا یہ تھوڑی ہے ایک اور بھی مل جائے، ایک مل اگر اللہ نے دے دی نا ایک کارخانہ کہے گا تھوڑا ہے ایک اور بھی مل جائے۔ فرمایا انسان کی مٹی جو ہے نا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، یا وہ آدمی جو اللہ سے استغنا مانگے کہ اللہ تو نے بہت دیا تیرا بڑا احسان ہے۔ یہ استغنا قناعت جو اپنے اندر پیدا کرے گا پھر اس کا پیٹ بھرے گا کہ اللہ تو نے بہت دیا تیرا بڑا شکر ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو مال کمانے میں جس مال کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جس گاڑی اور بنگلے کے حصول کے اندر، اور جس بینک بیلنس بنانے کے اندر، جس اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے اندر ہم اپنی ساری زندگیاں توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، وہ مال کتنا کام آتا ہے انسان کے۔ اور فرمایا دوسرا بھائی جس نے کہا قبر تک ساتھ جاؤں گا پھر آگے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، فرمایا انسان کے اہل و عیال ہیں، والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، زیادہ زیادہ یہ احسان کرتے ہیں کہ قبر تک چھوڑ کے آ جاتے، اور 2-4 دن یاد کر لیا ٹھیک ہے، وہ بھی تو آج ایک رسم سی بن چکی ہے۔ ورنہ اولادیں، جو اولاد آج ماں باپ کا کہنا زندگی میں نہیں مانتی، آپ کو کیا خیال ہے مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ جو آج ماں باپ کے نافرمان ہیں اولاد، مرنے کے بعد وہ والدین کے لیے جو ہے نا نیکیاں کر کے ان کو بخشوائیں گے کیا؟ جن کو آج ٹائم نہیں ملتا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے قرآن پڑھیں گے کیا؟
تو فرمایا دوسرا بھائی جو قبر تک جاتا ہے وہ انسان کا جو ہے وہ اہل و عیال ہے، اور تیسرا بھائی جس نے کہا گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا یہ انسان کا عمل ہے۔ انسان دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن انہوں نے نیکیاں کی، اللہ کو راضی کیا، آج اللہ نے ان کی قدر، ان کی عزت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دی۔ نیکی دنیا کے اندر انسان کے کام آتی ہے۔ ایک اچھے آدمی کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، سارے لوگ کہتے ہیں یار بڑا مشکل کے اندر ہمارا بھائی یہ پھنس گیا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، چلو اس کی مدد کرتے ہیں۔ بتائے ایسے نہیں ہوتا، تو اس کی نیکی کام آ رہی ہے نا دنیا کے اندر۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت، موت کے وقت جو ہے یہ نیکی اس کے کام آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے خود ملک الموت انسان کو تلقین کرتے ہیں، میاں اب کلمہ پڑھ لے تیرا آخری وقت ہے۔ ملک الموت جس نے نیکی کی زندگی گزاری، اس کو خود ملک الموت تلقین کرتے ہیں، میاں کلمہ پڑھ آخر میں، تمہاری موت کا وقت ہے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک محدث تھے، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے گزری، آخر کے اندر موت کا وقت تھا، ان کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی، ان کے شاگرد اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اب استادی تو بے ہوشی کی عالم کے اندر ہیں، اب ان کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، یہ جو حدیث ہوتی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے کہ ہمارے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، یہ سند کا سلسلہ چلتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو شاگرد آپس میں حدثنا فلاں حدثنا فلاں یہ سند بیان کرنے لگے، جب صحابی کے نام پر آئے نا تو استاد جی نے ایسے آنکھ کھولی، ان کو پتا چلا کہ اب یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، تو استاد جی نے کہا بھائی چپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، اتنا بات کہی ان کی روح پرواز کر گئی، آگے کلمہ تھا داخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ کہا اور سیدھا جنت میں چلے گئے۔ تو یہ نیکی موت کے وقت کام آتی ہے، اور جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، ایک حسین و جمیل شکل کا انسان اس کے پاس آتا ہے، وہ میت اس کو کہتا ہے بھائی تو کون آدمی ہے، تیرا چہرہ کتنا حسین ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے بھائی تو مجھے پہچانتا ہے، پہچاننے کی کوشش کر۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا، ایسا حسین و جمیل آدمی تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہا شاید تو اور میں اکٹھے رہے ہوں، تو پہچاننے کی کوشش کر۔ تو میت نہیں پہچان سکتا، تو وہ نیک آدمی کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ کہا گھبراؤ نہیں، ابھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے حساب و کتاب کرنے کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں ہے، صحیح صحیح جواب دینا، گھبرانا نہیں۔ تو نیکی قبر میں بھی کام آتی ہے۔ اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر سے جائے گا اٹھے گا، لا الہ الا اللہ اس کے آگے آگے ہوگا، کلمہ طیبہ، یہ ایمان ہے نا، بنیاد ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ دائیں بائیں ہوں گے، استغفار کے کلمات پیچھے ہوں گے۔ اس طرح انسان کو یہ نیکیاں لے کے میدان محشر میں جائیں گی، اور اعمال نامہ تلنے کا وقت آئے گا، یہی نیکیوں کی وجہ سے انسان کا ترازو نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آخری چھوٹا بھائی ہے نا جس کی انسان خدمت نہیں کرتا، یہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے اندر شوق پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی مال اور اولاد یہ بھی تب کام آئیں گے انسان کے جب یہ نیکی بن جائے۔ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، غرباء میں، مساکین میں، اور صدقات جاریہ کیا، تو وہ مال نیکی بنا، تو یہ مال انسان کے کام آئے گا، یہ مال انسان کے کام آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، نیک اولاد،
تو نیک اولاد بھی انسان کے کام تب آئے گی جب انسان اپنی اولاد کو نیکی کا راستہ بتا کے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال فرمایا، کیسی رہنمائی فرمائی، اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے فائدے کی چیزیں کیا ہے۔ تو انسان کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے کے اندر ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرنے کے اندر ہے۔ ورنہ میرے بھائی، مرنے کے بعد انسان کا عمل انسان کے ساتھ جاتا ہے، اور اس وقت پھر انسان پچھتائے گا، او کاش میں نے کیا کرنا تھا، کیا کیا۔ آج اللہ نے موقع دیا، اللہ نے وقت دیا ہے، اور زندگی کے لمحات دیے ہیں، بڑے قیمتی ہے، ان کو گناہوں میں، ان کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی اوقات کو قیمتی بنانے کی اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر